اللہ اللہ اللہ۔ عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقائے دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے یہ ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے۔ راوی حضرت عمر فاروق امیر المومنین خلیفہ دوم مراد نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران ایک شخص ہم پر طلوع ہوا، ایسا نورانی، ایسا روشن چہرے والا، جیسے سورج ہوتا ہے اور وہ طلوع ہوتا ہے، ایسے ہم پر ظاہر ہوا۔ کپڑے اتنے سفید کہ کوئی سفر کا اثر اس پر نہیں، بال انتہائی کالے، داڑھی کے بھی سر کے بھی، ہر جگہ کے بال کالے سیاہ، یعنی اس پر بھی کسی قسم کی سفر کی تکان نہیں، اور ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ جبریل امین انسانی روپ میں آتے رہتے تھے، تو جبریل اللہ تعالیٰ نے دین بھی پہنچانا تو تھا آگے امت میں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر سبب یہ فرماتے، کوئی دیہاتی آ جاتا فبہا، اگر نہ آتا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو انسانی شکل میں بھیج دیتے کہ جاؤ یہ سوال میرے نبی سے کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سوال کرتے آ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب ارشاد فرماتے، جتنے مجلس میں بیٹھے ہوتے سب کو فائدہ ہو جاتا۔ اب صحابہ کا سوال کرنا مشکل تھا، اللہ پاک نے جبریل امین کو انسانی شکل میں بھیجا، وہ بھی آتے آتے حضور کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے، اپنے زانوں حضور کے زانوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنے ہاتھ اپنی ران پر یا حضور کی ران پر رکھ دیے اور کہا اخبرنی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیجیے، عن الاسلام، اسلام کے متعلق، اسلام کیا چیز۔ سب سے پہلے ذکر کیا کہ اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کی خبر دیجیے، اسلام کیا چیز۔ ہم سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کون ہیں تو ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کیا ہے؟ چپ۔ اسلام کیا ہے؟ خاموش۔ یہ بنیادی باتیں، یہ ہیں بنیادی، وہ کہتے ہیں بیسک تعلیم ہونی چاہیے، یہ بیسک تعلیم ہے۔ جب امت میں عروج تھا، بچہ کافر کو مسلمان بناتا تھا۔ جب امت میں زوال ہو گیا، اب بچہ بڑا بھی اسلام سے بے بہرا ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ علماء نے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کافر مسلمان ہو رہا ہے نا، مسلمان ہونا چاہتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے بھائی مجھے نا کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ یار میں تے بہت گناہ گار ہاں، میں تو نہیں پڑھاتا، آؤ تمہیں مولوی صاحب کے پاس لے جاتا ہوں، فلانے کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہیں کلمہ پڑھا دے گا۔ اگر اس نے اتنی دیر توقف کیا تو یہ کہنے والا ہے نا، یہ خود دائرہ اسلام سے نکلے گا۔ گویا یہ اتنی دیر اس کافر کے کفر پر راضی رہا ہے۔ ہر مسلمان کو ہر وقت کسی کو بھی دعوت دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ہندوستان کے، ان کا ایک بچہ چھوٹا سا نسیم ہدایت کے جھونکے میں اور نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، ہندو تھا، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا آپ کے ابا مفتی صاحب سے ملنا ہے۔ ان کا بیٹا 4-5 سال کا بچہ، وہ کہنے لگا ابا سے کیوں ملنا ہے؟ لگتا ہے کلمہ پڑھنا ہوگا، مسلمان ہونا ہوگا۔ کہا ہاں۔ کہا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے، ابا بھی مصروف ہے، میں پڑھا دیتا ہوں کلمہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، پھر کہو واشہد ان محمد، یعنی اس نے پورا کلمہ پڑھایا۔ پھر کہنے لگا اچھا اب تم نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان تو ہو گیا، اب تم نے نام بھی بدلنا ہوگا۔ تو کہنے لگا کہ میرا نام جو ہے نا یہ ہے، بالفرض محمد ساجد ہے، اور محمد عابد بھی رکھ سکتے ہو، اور سہل بھی رکھ سکتے ہو، سہیل بھی رکھ سکتے ہو۔ کہنے لگے نہیں میں جو تمہارا نام ہے نا یہ رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نام رکھنا چاہو تو میرا نام بھی رکھ سکتے ہو، اگر میرا نام پسند ہے میرا نام رکھو، آج کے بعد تمہارا نام یہ ہے۔
بس دعا کر کے کہنے لگا بس اتنی بات ہے، ابا نے بھی پڑھانا تھا، میں نے بھی پڑھانا تھا، بس اب تم مسلمان ہو گئے ہو۔ جب امت کے اندر اسلام کا شوق اور ذوق ہوتا ہے تو پھر 50 سال کا بابا ہی نہیں کلمہ پڑھا سکتا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کلمے پڑھاتے ہیں پھر۔ لیکن جب اپنی چیز کی قدر نہیں ہوتی کہ میرے پاس کیا کچھ ہے اور میں کتنا قیمتی متاع اپنے پاس رکھتا ہوں، قدر نہ ہو تو کیا فائدہ، کچھ بھی تو نہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، جوہری تھا، تو وہ بحری سفر میں نکلا کہ چلو میں تجارت کے لیے نکلتا ہوں۔ اس نے دیکھا جس کشتی میں وہ بیٹھا، اس کشتی کا جو ملاح تھا نا، اس کے چپو کے ساتھ ہیرا بندھا ہوا تھا، اور اس کو کچھ پتہ نہیں، وہ اس چپو کو کبھی ادھر مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ ہیرے کو رگڑ لی ہے، کچھ لگ رہا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اب یہ جوہری جو تھا نا، یہ سڑ رہا تھا کہ یہ کتنا قیمتی ہیرا ہے اور اس کو پتہ ہی کچھ نہیں، لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں نا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ تو وہ جوہری اس کو کہتا ہے یہ مجھے دو گے؟ اس نے کہا جی میرے کوئی کام کا نہیں ہے، بس صرف سورج کی روشنی اس پر جب پڑتی ہے تو یہ چمکتا ہے، لائٹ شیڈ مارتا ہے، تو بس میں نے اس لیے لگایا ہوا ہے ادھر، آپ لینا چاہتے تو آپ لے لیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ نہیں میرا کام کا نہیں، آپ جتنے دے دیں بس۔ وہ تو ایک جو تھا میرے ساتھ ایک مسافر تھا، اس کے پاس اور کچھ نہیں تھا، اس کے پاس یہ پتھر تھا، اس نے یہ پتھر مجھے دے دیا۔ اب وہ تو پتھر سمجھتا ہے اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ ہیرا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم کتنے قیمتی متاع کو اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا کا فرد محتاج ہے اور اللہ پاک نے ہمیں قیمتی متاع ایمان سے مالا مال کر رکھا ہے۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ ایمان کبھی کبھی ماند پڑ جاتا ہے۔ یہ جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں نا، ان کو غنیمت جانیے، غنیمت جانیے۔ ان مجلسوں کے بار بار کے تذکرے سے بولنے والا بھی محتاج ہے، اس کا بھی ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اور بقیہ جتنے بیٹھتے ہیں ان کا ایمان بھی تر و تازہ ہوتا رہتا ہے۔ وگرنہ باہر تو اتنے فتنے، اللہ معاف فرمائے، آپ کسی میں الجھ گئے تو گئے۔ پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک نوجوان پڑھتا تھا، ایک قادیانی نے اس کو اپنا لٹریچر دیا، پڑھنے لگا۔ اس کا کہیں تعلق تھا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث گزرے، فوت ہو گئے، ان کے ساتھ اس کا اصلاحی تعلق تھا۔ تو خط لکھا، حضرت یہ آپ مولوی کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، میں نے تو ان کا لٹریچر پڑھا، مجھے تو ان کا کوئی کفر نہیں معلوم ہوا، بہت اچھی باتیں لکھی ہیں۔ تو حضرت صوفی صاحب نے ایک جملہ لکھا، فرمایا تم نے سانپ پکڑنے کی کوشش کی ہے اس حال میں کہ تم سانپ پکڑنے کا گر نہیں جانتے، کاٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ تو کیا بات ہے کہ سانپ پکڑنے کی کوشش تو کی لیکن پکڑنے کا گر نہیں جانتا، تو پھر کاٹے گا نہیں تو اور کیا کرے گا۔ اپنے عقائد اور نظریات پر کتنی پختگی ہے کہ پتہ ہو کہ ہمارے اپنے عقائد ہیں کیا۔ اپنے عقائد کا پتہ نہیں تو دوسرے کے عقائد سنیں گے تو ہمیں کیا پتہ کہ اپنے بول رہا ہے یا کسی اور کے بول رہا ہے۔ تو بنیادی اور مقصدی باتیں خلاصتاً اس حدیث مبارکہ میں حضرت جبریل امین نے پوچھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور یہ حدیثوں کے اندر ایسا ہی مقام رکھتی ہے جیسا قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ مقام رکھتی ہے۔ پوچھا حضور اخبرنی عن الاسلام، پہلے اسلام کا پوچھا، بعد میں ایمان کا پوچھا۔ علماء نے نقل کیا ہے اس وجہ سے کہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ ہے اور ایمان کا تعلق جو ہے نا وہ باطن کے ساتھ۔ ظاہر جو ہوتی ہے نا، ظاہر میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دلیل ہوتی ہیں باطن کی نا، باطن ایک دعویٰ ہوتا ہے اور ظاہری اعمال کیا ہوتے ہیں؟ دلیل ہوتے ہیں، اور دلیل جو ہوتی ہے نا وہ ضد دلیل سے مقدم ہوتی ہے، جس کے لیے دلیل ہوتی ہے اس سے پہلے دلیل نقل کی جاتی ہے۔ اس لیے ایمان کے سوال سے پہلے انہوں نے اسلام کا سوال کیا کہ اسلام کے متعلق بتلائیے کہ اسلام ہے کیا۔ حضور نے بتایا کہ اسلام اس کو کہتے ہیں۔ جبریل امین نے پوچھا حضور اسلام کے متعلق خبر دیجئے، آپ نے فرمایا، اب دیکھیں یہ ہے بات جو آگے سے بندہ کہہ سکتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ شہادت واللہ الہ الا اللہ،
یا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ایک بات۔ دوسری بات وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنا، نمازوں کو قائم کرنا۔ اب اللہ معاف فرمائے، ہماری نمازیں جو ہے نا، آپ تو ماشاءاللہ اچھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کتنی کمزور معاملات ہیں ہمارے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نمازیں رہ جاتی ہیں۔ اگر ہمیں اتنا پتہ چل جائے نا کہ آج ہمارا کباڑ جو ہے نا وہ فل ہوا پڑا ہے، صبح ٹرک لگانا ہے، سحری کے وقت میں سارے اٹھ کے پہنچے ہوں گے، صرف کیا ٹرک میں کچھ نفع ملے گا، ساری رات کی بیداری برداشت ہو جائے گی، سوئیں گے نہیں یار، اس نے آنا ہے ٹرک والے نے، موبائل پہ لگے رہیں گے، پب جی کھیلتے رہیں گے، ادھر ادھر فری فائر میں لگے رہیں گے، نہیں یار کہیں ایسے نہ ہو جائے، بس لگے رہیں گے، وہ کام کیوں؟ چند ٹکے ملنے۔ اور فجر کی نماز، ان الصلاۃ کانت المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اوقات مقررہ میں فرض ہے، صرف رمضان میں نہیں، ہر وقت میں، شوال میں بھی ایسے ہی ہے۔ فجر کی نماز میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی، 1.5 صف مر کے بہت بہت ہو گیا تو بس۔ اور یہی وہ فجر ہے، 1 2 7 صفیں فل بھری ہوتی تھی۔ اللہ آج بھی وہی ہے، مسجد وہی ہے، امام وہ ہے، سب چیزیں وہ ہیں، پھر نماز کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا وَتُؤَدُّونَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو ادا کر لو، نہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرنا اسلام ہے۔ نمازوں کو قائم کرنا کیا ہے؟ ان کے اوقات کی پابندی کرتے ہوئے، اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ، آداب اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ غریب نادار ہے، نہتا ہے، لیکن نمازوں کا خوگر ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اوقات مقررہ میں اس کو ادا کرتا ہے، اور نماز بھی پھر اہتمام سے پڑھتا ہے، صرف پوری گزارا نہیں کرتا، نماز اہتمام سے پوری کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھی چوری ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، نماز کی چوری یہ ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ صحیح نہ کرے، بس جھکے اور فوراً اٹھ گئے، سجدے میں گئے، سر رکھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، فرمایا یہ نماز میں چوری ہے، اور سب سے بری چوری وہ ہے جو نماز کی چوری۔ ایک بات فرمائی کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ دوسری بات کیا؟ نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بات فرمائے وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اللہ نے مالی وسعت دے رکھی ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ بھی فرض ہے اور اسلام ہے، اسلام میں سے ہے۔ اور وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اور بیت اللہ کا حج کرنا، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی زاد راہ اس کے پاس موجود۔ کلمہ تو ایک دفعہ پڑھ لیا، حج زندگی میں ایک مرتبہ ہے، روزہ سال میں ایک مرتبہ ہے، زکوٰۃ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے۔ پیچھے کون سی نماز، کون سی عبادت رہ جاتی ہے؟ ایک چھڑی نماز رہ جاتی ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا مسلمان ہے۔ معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو روٹی مانگتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اعمال مانگتا ہے، اور اعمال میں سب سے عظیم عمل نماز کا ہے۔ تو یہ 5 باتیں۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا سکھاتا ہے؟ 5 چیزیں۔ کیا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا، اگر طاقت رکھتا ہو اس تک پہنچنے کی، یہ اسلام ہے۔